سورہ مریم کا یہ دعویٰ ہے کہ عجز المصطفین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے عجز کو بیان کرنا۔ جو آدمی عاجز ہو وہ خود الہ و معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ جو ہر قسم کی نقص اور نقائص سے مبرہ ہو۔ تو اللہ تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم کی مختصر سی تشریح اور کرسمس ڈے کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کرسمس ڈے ہوتا کیا ہے۔ کرسمس ڈے کے اندر اس دن کو عیسائی 25 دسمبر کی رات کو مناتے ہیں، اور اس طور پر مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سامعین محترم، اس عقیدے کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں متعدد جگہ اور کئی بار اس کا رد کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے سورہ مریم میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، اور سورہ مریم کا یہ دعویٰ ہی یہ ہے عجز المصطفین، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا عجز بیان کرنا۔ تم حضرت مریم کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک اور پاکیزہ بنتی ہیں۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت، اس کو خدا مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو، حالانکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو، حالانکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو سورہ مریم کے اندر سورہ مریم کا یہ دعویٰ ہے کہ عجز المصطفین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے عجز کو بیان کرنا۔ جو آدمی عاجز ہو وہ خود الہ و معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ جو ہر قسم کی نقص اور نقائص سے مبرہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں یہ مشرکین مکہ کہ اللہ کے رحمان نے ولد یعنی نائب بنایا ہوا ہے۔ اب کس کو بنایا ہوا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سامعین محترم، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے کے دو فریق ہیں۔ پہلا وہ جو پڑھے لکھے اور عالم لوگ ہیں، دوسرا وہ جو نہ پڑھے لکھے جاہل عوام ہے۔ تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ حقیقی بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نہیں مانتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ حقیقت میں اللہ سے پیدا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا مظہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے مردوں کو زندہ کرنا، اس مردوں کو زندہ کرنے والی جو صفت ہے وہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ظاہر ہو گئی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت علم اور قدرت والی، وہ صفت حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر ظاہر ہو گئی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو حقیقی بیٹا مانتے ہیں کہ جس طرح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے اس عقیدے کا رد کیا اور فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ رحمان نے اتخاذ کر لیا ہے، بنا لیا ہے ولد اور اپنے نائب کو۔ اب نائب وہ آدمی پکڑتا ہے جو محتاج ہو۔ وزیر اعظم اپنا نائب پکڑتا ہے، کسی کو اپنا وزیر بناتا ہے تو وہ محتاج ہے، اس کی رسائی ہر جگہ تک ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طرح کے نقص اور نقائص سے تو پاک ہے، تو اس کو ولد اور نائب بنانے کی کیا ضرورت؟ دوسری بات، نائب وہ آدمی پکڑتا ہے جس کے اختیارات ہر جگہ تک نہ پہنچ سکتے ہوں، جس کی بات ہر جگہ تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات تو ہر جگہ تک ہیں، اس کا حکم تو ہر جگہ تک پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کو نائب بنانے اور بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، اے مشرکین مکہ، اے عیسائیو، تم نے یہ جو بات کہی، یہ بہت بڑی بات ہے، فی القبح، قباحت میں، یعنی تم لوگوں نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ وہ کیا؟ یہ بات تم لوگوں نے جو کہی کہ اللہ رحمان نے اپنا نائب اور ولد بنا لیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان گر کر ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جائے،
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور گر جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر۔ یہ اتنی سخت اور قباحت میں اتنی بری بات ہے کہ رحمان نے ولد اور نائب بنایا ہے، تو اس نائب بنانے والی بات یہ اتنی بری ہے کہ کہیں آسمان گر نہ جائے اور زمین کہیں پھٹ نہ جائے اور آسمان گر کر ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر نہ گر جائے، یہ تو اتنی بڑی بات ہے قباحت میں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ وہ نسبت کرتے ہیں الرحمن کی طرف کہ انہوں نے اپنا نائب پکڑا ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ میری طرف ولد کی نسبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بنائے ہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بیوی بنائی ہے۔ صاحبہ اس اللہ کی نہیں ہے اور اس بیٹا بھی نہیں ہے۔ اور ہندو دھرم کے اندر نے پتاس دن پترم اس، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی پتر ہے، نہ کوئی، اور نے پتنی اس، اور نہ کوئی اس کی پتنی ہے، اور اس کا پتا بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں سے، ان سارے نقص و نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ مبرہ ہیں، پاک ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ولد پکڑے، کیونکہ جو محتاج ہو ولد تو وہ بناتا ہے، اپنا نائب تو وہ بناتا ہے، اور جس کی رسائی ہر جگہ تک نہ ہو نائب تو وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طرح کے نقص اور نقائص سے تو پاک ہے، تو وہ ولد اور نائب کیوں پکڑے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا متعدد جگہ پہ، اور بہت ہی سخت اور زور و شور کے ساتھ اور بمبانگ دہل میں یہ اعلان کیا کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نائب، اپنے نائب پکڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بنائے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور اتنی غلط بات ہے کہیں آسمان اس سے گر نہ جائے، زمین کہیں پھٹ نہ جائے، اور آسمان ریزہ ریزہ ہو کر کہیں یہ گر نہ جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ہاں وہ تو حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ یہ سورہ مریم، یہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور انہوں نے پھونک ماری منہ میں تو ان کا حمل ٹھہر گیا، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ بھائی تیرا بیٹا ہوگا، تجھے ایک لڑکا ہوگا، حضرت مریم کو کہا، تو کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام، کہ کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، ولم یمسسنی بشر، اور کسی بشر نے مجھے نہیں چھویا، یعنی بطور نکاح کے میرے شادی بھی تو نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور میں زانیہ بھی تو نہیں ہوں، قال کذالک، کہا کہ اسی طرح ہوگا، یعنی تیری شادی بھی نہیں ہوگی، تو زانیہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تیرا ولد ہوگا، پھر بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، کہا کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ آپ کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دینا، یہ مجھ پر آسان ہے، تیرا رب فرماتے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو پیدا کریں گے اور اس کو بنائیں گے لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور میری طرف سے رحمت لوگوں کے لیے ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ ایسا ہے جو ہو چکا ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب بس ہونا باقی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور تو اس کو حمل ہوا اور وہ الگ ہو گئیں ایک دور کسی جگہ میں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلِ، پس جو درد ذیل ہوتا ہے وہ اس کو کھجور کی ٹہنی کے پاس لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کہا کہ کاش اس سے پہلے حضرت مریم نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں، اب میں قوم کے پاس جاؤں گی، قوم کہے گی یہ بیٹا کہاں سے لایا ہے، تو میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ قوم تو کہے گی کہ پتہ نہیں اس نے شادی نہیں ہوئی، پھر بھی بیٹا آیا، بن موسم پھل لے کے آئی، تو ہم قوم والی کیا کہے گی، قوم والے کیا کہیں گے؟ تو اس وجہ سے کہا کہ کنت نسیا منسیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوم کے پاس بچہ ہو گیا، لے کے آئی قوم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے بات نہ کریں، بلکہ اس بچے کی طرف اشارہ کریں گے، یہ بچہ کہے گا جو کچھ بھی کہے گا، آپ خاموش ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں ماں کی گود میں جو بات کی، فرمایا قال انی عبد اللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اے مشرکین مکہ، تم اور عیسائی اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دی جائے گی مستقبل میں مجھے انجیل، وجعلنی نبیا، اور بنایا جائے گا مستقبل میں مجھے نبی، وجعلنا مبارکن، وجعلنی مبارکن، اور بنائیں گے مجھے میرا رب مبارک مانی جو دعوت الی الخیر دے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔
اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور حکم دیا ہے مجھے میرے رب نے نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو اللہ یہ کہا کہ یہاں کہا کہ حضرت مریم کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔